ایک بہت عبرتناک قصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت علی بن مدینی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں حافظ قرآن تھا، تو روزانہ میرا معمول یہ تھا کہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور جا کر قرآن پاک پڑھتا، ان کو ایصال ثواب کرتا۔ چنانچہ ایک دفعہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی، تو میں نے سحری کی، پھر مسجد جا کر نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھنے کے بعد ابھی کافی اندھیرا تھا کہ میں قبرستان چلا گیا اور جا کر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اچانک مجھے قریب سے ہی ہائے ہائے اور عجیب قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ فرماتے ہیں میں تو ڈر گیا کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آگے پیچھے بالکل اندھیرا تھا، ابھی روشنی نہیں ہوئی تھی، تو میں تو پڑھنا پڑھانا بھول گیا اور بس میں ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا۔ تو کافی دیر وہ آواز آتی رہی۔ جب تھوڑی سی روشنی تھوڑی سی زیادہ ہوئی فجر کی، تو وہ آواز آہستہ ہوتی گئی اور جب دن کا اجالا ہوا تو وہ روشنی وہ جو آواز تھی ختم ہو گئی۔ چنانچہ میں وہاں بیٹھا رہا، کچھ لوگ بعد میں آئے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ تو انہوں نے مجھے ایک ایسے آدمی کا پتہ بتایا جس کو میں بھی جانتا تھا، اور وہ آدمی بڑا نیک انسان تھا، بہت شریف طبیعت، اور نہ ہی لوگوں سے لڑائیاں کرنے والا، نہ ہی لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والا، بہت شریف قسم کا انسان تھا اور بہت نیک انسان تھا، مسجد میں اکثر وقت گزارتا تھا۔ تو میں پھر محلے میں چلا گیا، اس کے جو دوست احباب تھے، جاننے والے تھے، ان کو جا کر بتایا کہ یار وہ فلاں شخص تو بہت نیک تھا، بہت اچھا انسان تھا، میں نے آج رات کو یہ ماجرا دیکھا۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ چنانچہ جب تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ وہ آدمی بہت بڑا تاجر تھا، جب بوڑھا ہو گیا تو اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، تو اس نے یہ سوچا کہ اب میں اس تجارت کو آگے کیسے چلاؤں، اب میں اس تجارت کو آگے لے کر کیسے چلوں۔ چنانچہ اس نے دوستوں سے، اپنے احباب سے مشورہ کیا کہ اب میں کیا کروں۔ چنانچہ اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ سارا کاروبار ختم کر کے، اس کا پیسہ حاصل کر کے کہیں سود پہ جمع کروا دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، اپنا سارا کاروبار ختم کر کے وہ جتنے پیسے ملے تھے کسی سودی جگہ پر جمع کروا دیے، اور ہر مہینے اسے اس کا سود ملتا تھا۔ اور خود وہ کیا کرتا، پورا دن مسجد میں نماز پڑھتا، اوابین پڑھتا، اشراق پڑھتا، چاشت پڑھتا، پورا دن مسجد میں رہتا، اور مہینے کے بعد تھا جا کر وہ سود کے پیسے لے کر آتا اور پورا مہینہ اس سے چلاتا۔ چنانچہ اس کی وجہ سے فرماتے ہیں یہی اس کا وہ گناہ ہوا جس کی وجہ سے میں نے اتنی خوفناک آوازیں اس کی قبر سے سنی کہ اس کو ایسا عذاب ہو رہا تھا۔ اس لیے یہ کتنا ایک عبرت ہے ہمارے لیے کہ حرام کھانے کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر یہ عذاب شروع ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سود سے، ہر قسم کے حرام سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اپنے جاننے والوں کی بھی فکر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال کھانے کی، کمانے کی اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔